ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ یاقوتپورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کا مسجد انیس سلطانہ میں جمعے کی نماز، ترقیاتی کاموں کا جائزہ اور عوامی رابطہ۔ زومیٹو کا ایک اور جھٹکا، اب دوری کے حساب سے وصول کیے جائیں گے ڈیلیوری چارجز۔ درندہ صفت خاتون نے اپنے شیرخوار بیٹے کا قتل کر دیا، تلنگانہ کے ضلع سدی پیٹ میں غیر انسانی واقعہ۔ خود کو چیف منسٹر تلنگانہ کا پرسنل سیکریٹری ظاہر کر کے دھوکہ، شاطر نوجوان ہوا گرفتار۔ سائبر کرائم پولیس نے آندھرا پردیش کے ضلع سریکاکولم سے ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے جو خود کو چیف منسٹر ریونت ریڈی کا پرسنل سیکریٹری اور OSD ظاہر کر کے عوام کو دھوکہ دے رہا تھا۔ سائبر کرائم ڈپٹی کمشنر کے مطابق آندھرا پردیش کے ضلع سریکاکولم کے رہنے والے سابق کرکٹر ناگا راجو، عمر 32 سال نے تلنگانہ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور OSD@gmail.com کے نام سے نقلی ای میل اکاؤنٹ بنایا۔ وہ خود کو تلنگانہ کے چیف منسٹر کا سیکریٹری اور آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ظاہر کر رہا تھا۔ ناگا راجو پر تلنگانہ میں 13 اور آندھرا پردیش میں 16 مقدمات درج ہیں۔ ناگا راجو مختلف مشہور صنعت کاروں اور کمپنیوں کو ای میلز اور واٹس ایپ پیغامات بھیج کر مالی مدد کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس معاملے کا علم ہونے پر اس کے خلاف سائبر کرائم پولیس سے شکایت کی گئی۔ حیدرآباد سائبر پولیس نے تکنیکی شواہد کی مدد سے آندھرا پردیش سے اس کو گرفتار کیا اور عدالت کے احکام پر جمعرات کو ریمانڈ پر بھیج دیا۔ یاقوتپورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کا مسجد انیس سلطانہ میں جمعے کی نماز، ترقیاتی کاموں کا جائزہ اور عوامی رابطہ۔ یاقوتپورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے حسب معمول اور اپنے وعدے کے مطابق آج مسجد انیس سلطانہ میں نماز جمعہ ادا کی۔ نماز کے بعد بارگاہ رسالت میں صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کیا اور امام صاحب، مؤذن اور دیگر مقتدی حضرات سے مصافحہ کیا۔ نماز جمعہ کے بعد انہوں نے مسجد میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے مقامی کارپوریٹرز اور متحرک ورکرز کے ہمراہ علاقے کا دورہ کیا، لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے اس بات کا اعادہ کیا کہ عوام کی خدمت ان کی اولین ترجیح ہے اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ علاقے کی ترقی کے کام بروقت مکمل ہو اور عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جائے۔ ہمارے نمائندے سید توفیق احمد کی خصوصی رپورٹ TAN نیوز چینل کے لیے۔ چینل پر مزید تفصیلات اور نیوز دیکھنے کے لیے چینل پر آپ یوں ہی معروف فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارم زومیٹو نے صارفین کو ایک اور جھٹکا دیا ہے۔ نقصان کو کم کرنے کی کوشش کے طور پر کمپنی نے نئی فیس عائد کرنی شروع کی ہے۔ اب سے فاصلے کے حساب سے لانگ ڈسٹینس سروس فیس لی جائے گی، یعنی اگر آپ کسی دور دراز ہوٹل یا ریسٹورانٹ سے کھانے کا آرڈر دیتے ہیں تو آپ کو اضافی چارج ادا کرنا ہوگا۔ 4 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر واقع ریسٹورانٹ سے آرڈر کرنے پر زومیٹو کی نئی لانگ ڈسٹینس سروس فیس لاگو ہوگی۔ اگر ریسٹورنٹ اور ڈیلیوری پتے کے درمیان فاصلہ 4 سے 6 کلومیٹر ہے اور آرڈر کی قیمت 150 روپے سے زیادہ ہے تو صارف سے 15 روپے فیس لی جائے گی۔ اگر فاصلہ 6 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو آرڈر کی قیمت سے قطع نظر شہر کے حساب سے 25 سے 35 روپے سروس فیس عائد کی جائے گی۔ کووڈ وبا سے پہلے زومیٹو 4 سے 5 کلومیٹر تک کے فاصلے پر کوئی فیس عائد نہیں کرتا تھا۔ وبا کے دوران جب کئی ریسٹورنٹ عارضی طور پر بند ہو گئے تو کمپنی نے ڈیلیوری کی حد کو 15 کلومیٹر تک بڑھا دیا تھا۔ بعد میں اسے بتدریج کم کرتے ہوئے اب فاصلے کی بنیاد پر فیس لینا شروع کیا گیا ہے۔ کمپنی نے ریسٹورنٹ پارٹنرز کو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ سروس چارجز آرڈر کی کل قیمت کے 30% سے زیادہ نہ ہوں۔ زومیٹو گولڈ صارفین کو دی جانے والی بارش کے دن اضافی چارج سے چھوٹ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ضلع سدی پیٹ کے اپنا پلی گاؤں میں دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا، جس میں ایک خاتون نے اپنے 2 ماہ کے بیٹے کو قتل کر کے اغوا کی جھوٹی شکایت کی۔ پولیس کے مطابق دوباک منڈل کے اس گاؤں میں رہنے والی کویتا نے جمعرات کی صبح دوباک پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی کہ گزشتہ رات 2 نامعلوم افراد نے اس کے بچے کو اغوا کر لیا۔ کویتا نے دعویٰ کیا کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد اس کے قریب پہنچے اور اسے باتوں میں الجھا کر بچے کو لے کر فرار ہو گئے۔ تاہم پولیس کی تفتیش کے دوران کویتا نے اقبال جرم کر لیا کہ اس نے اغوا کی کہانی بنائی ہے۔ دراصل اس نے اپنے بیٹے کو گاؤں کے مضافات میں ایک کنویں میں پھینک دیا ہے۔ بعد ازاں پولیس نے غوطہ خوروں کی مدد سے بچے کی نعش کو کنویں سے برآمد کیا۔ پولیس نے کویتا کو حراست میں لے کر سدی پیٹ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ قتل کی وجہ میاں بیوی کے درمیان گھریلو تنازعات ہو سکتے ہیں۔ مزید تحقیقات کا انتظار ہے۔
यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल, आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।